بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 28 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الفتح مدنیۃ 29 آیتاً۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ سورہ فتح جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں فتح مبینہ، کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الفتح کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الفتح رکھ دیا گیا۔ یہ سورت جو ہے وہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ جو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے ان کو آگے جانے سے روک دیا تھا۔ یہ واقعہ ہوا تھا، اور وہاں پر پھر مشرکین کا اور مسلمانوں کا ایک تاریخی معاہدہ ہوا تھا، جس سے مسلمانوں کے غلبے کی ابتدا ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سربلندی عطا فرمائی، اور یہیں سے اسلام کی اشاعت اور غلبے کا آغاز ہوا، اور یہی واقعہ اسلام کی اشاعت کا سبب بنا۔ تو اس وجہ سے اس کو فتح مبین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ یہ ہجرت کا 6واں سال تھا، یعنی سن 6 ہجری کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع مشرکین مکہ کو ملی، تو انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ جب اس خبر کی جو ہے وہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش قدمی روک لی، اور مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر جو مقام ہے حدیبیہ کا مقام، وہاں پر آپ نے جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ مقام آج کل شمیسی کے نام سے مشہور ہے، شمیسی کہلاتا ہے۔ یہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے جو سردار تھے ان کے پاس اپنا ایلچی اور قاصد بنا کر بھیجا کہ ان کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور امن کے ساتھ پرامن طریقے سے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے، ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی صحابہ کرام کے درمیان کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، یعنی مشرکین مکہ نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے یہ عہد لیا، یہ بیعت لی کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنو خزاعہ کا یہ قبیلہ ہے، اس کے ایک سردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے پاس بھیجا کہ اور ان کو یہ پیشکش کی، یہ دعوت دی کہ ایک مدت تک جو ہے وہ اگر ہم جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو مکہ مکرمہ
سے جو ہے وہ اس کے جواب میں مختلف جو ہے وہ ایلچی اور قاصد آتے رہے۔ آخر کار ایک معاہدہ لکھ لیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ نے آئندہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام اس معاہدے سے خوش نہیں تھے، کیونکہ اس کے اندر جو شرائط رکھی گئی تھی وہ سخت شرائط تھی اور بظاہر وہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ مسلمانوں کو اس میں دب کر جو ہے وہ صلح کرنا معلوم ہو رہا تھا کہ ہمیں دب کر صلح کروائی جا رہی ہے ہم سے، ان کو یہ معلوم ہو رہا تھا، یہ ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ احرام باندھ کر آئے تھے وہیں سے مدینہ منورہ سے، تو کفار کی اس شرط کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے ان کو احرام کھولنا پڑا، جو کہ ان کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ ایک شرط انہوں نے یہ بھی رکھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان مدینہ منورہ چلا جائے گا تو مسلمان پابند ہوں گے اس کو واپس مکہ بھیجنے کے، یعنی کہ کوئی اسلام قبول کر کے اگر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے مکہ مکرمہ سے تو مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے، واپس مکہ مکرمہ بھیجیں گے۔ اور اگر مدینہ منورہ سے کوئی اگر دین محمدی کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو مشرکین مکہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کفار سے جو ہے وہ لڑائی کریں اور ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، اور جو ہے وہ ان کو ہم زیر کر لیں۔ وہ بہت ہی جذبہ جہاد سے سرشار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اسی صلح کے نتیجے میں قریش کا جو ہے وہ اقتدار بالآخر ختم ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط ان کی منظور کر لیں۔ لیکن مسلمان چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور اپنا احرام کھول دیا اور اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور واپس چلے گئے۔ وہیں سے اگلے سال پھر انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ سے مسلمان ہو کر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے چونکہ معاہدہ کر رکھا تھا، اسی معاہدے کے مطابق ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پناہ نہیں دی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ وہ واپس نہیں گئے، انہوں نے ایک درمیانی مقام پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا، یعنی ایک ایسی جگہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھی، اور وہاں انہوں نے ایک چھاپا مار لڑائی شروع کر دی۔ قریش کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ان پر چھاپا مارتے تھے اور ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر تیر برساتے تھے، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے پابند نہیں تھے، اور ادھر مشرکین مکہ جو تھے، قریش جو تھے، وہ ان کی چھاپا مار کاروائیوں سے بڑے تنگ آ چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہم اب وہ شرط واپس لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو واپس بھیجنا، مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا آپ کے لیے ضروری تھا۔ قریش نے کہا کہ اب اگر کوئی بھی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ میں ہی جو ہے وہ پناہ دے دیں اور ان کو وہیں پہ رکھیں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی آ کر مل گئے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ منورہ بلا لیا۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین کے مکہ جو تھے انہوں نے 2 سال کے اندر جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو اس خلاف ورزی کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کر دیں۔ قریش نے جو ہے وہ غرور و تکبر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مانی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتا دیا کہ اب ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن 8 ہجری ہے، ہجرت کا 8واں سال ہے، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی
اور قریش کا جو ہے وہ غرور اس وقت تک ٹوٹ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خون ریزی کے اور بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، اور قریش نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنا شہر کیا۔ تو سورہ فتح کے اندر حدیبیہ کے مختلف واقعات کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہر مرحلے پر بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی سرفروشی کے ساتھ، اطاعت کے جذبے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسری طرف منافقین ہیں کہ جن کی بدعمالیاں جو ہیں وہ عروج پر تھی، انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے توبہ طائب نہیں ہوئے، اور ان کے برے انجام کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا ماقبل کی جو سورت ہے سورہ محمد، اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ محمد کے اندر جہاد کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس کے اندر یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جب تم جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے، یعنی یہ جو سورت ہے سورۃ الفتح، اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، مفسرین نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ سے جب واپسی ہوئی تو صحابہ کرام، چونکہ وہاں شرائط ایسی تھی حدیبیہ کی جن میں ایسا لگ رہا تھا بظاہر کہ مسلمان جو ہے وہ دب کر صلح کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ بہت ہی غمگین تھے۔ تو اس وقت یہ آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس پوری صورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے رکوع کے اندر جو حدیبیہ کا واقعہ ہے اس کا حال ذکر کیا گیا ہے، اور رکوع نمبر 2 جو ہے اس میں منافقین کے جو ہیلے بہانے تھے ان کا بیان ہے، اور ان کو پھر غزوہ خیبر میں چونکہ ساتھ لے جانے سے منع کیا گیا تھا اسی وجہ سے کہ وہ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کا جو ہے وہ بیان ہے، ان کے ہیلے بہانوں کا بیان ہے۔ اور اسی طرح رکوع نمبر 3 جو ہے اس میں بیعت رضوان کا بیان ہے، اور غنائم جو ہیں، غنیمتیں جو ہیں، مال غنیمت، اس کی بشارت مذکور ہے، اور پھر مشرکین پر غلبے کی بشارت دی گئی ہے، اور حدیبیہ کے موقع پر جنگ نہ ہونے کی مصلحت کیا ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح جو رکوع نمبر 4 ہے، آخری رکوع ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور صحابہ کرام کے فضائل مذکور ہیں۔ یعنی یہ جب صلح حدیبیہ ہوا، واقعہ حدیبیہ ہوا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہوئے تو صحابہ کرام کو بہت ہی اس پر رنجیدہ تھے، بہت ہی مضطرب تھے، ان کو بہت تکلیف پہنچی تھی، تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا، تو ان کے فضائل کا بھی اس میں بیان ہے۔ تو لہٰذا آخری رکوع جو ہے رکوع نمبر 4، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا اور صحابہ کرام کے فضائل کا بیان ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، انا فتحنا لک قضینا بفتح مکہ وغیرها المستقبل عنوتم بجہادک۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قضینا بفتح مکہ وغیرها المستقبل، بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح دی، انا فتحنا لک، ہم نے آپ کو فتح دی، یعنی اس کا معنی بیان فرما رہے ہیں، آئندہ کے لیے مکہ وغیرہ مقامات کو جو ہے وہ طاقت کے ذریعے آپ سے جو ہے وہ جہاد کروا کر فتح کا فیصلہ کر دیا ہے۔ عنوتم بجہادی کا، آپ سے جہاد کروا کر فتح کا فیصلہ کرا دیا ہے۔ دراصل یہ ایک اشکال کا جواب بھی ہے
کہ یہ جو آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور فتح مکہ چونکہ 8 ہجری میں ہوا ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، تو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ کیسے تعبیر کر دیا، فتح کا ذکر ماضی کے صیغے کے ساتھ کیسے کر دیا؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر ازلی کے اعتبار سے ہے کہ ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مکہ فتح ہو کر رہے گا، تو اس تقدیر ازلی کے اعتبار سے ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ یقینی ہو جانے کی وجہ سے مجازن ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جیسے ونفخ فی الصور ہے، اب سور جو ہے وہ قیامت کے دن پھونکا جائے گا، لیکن اس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ونفخ فی الصور ماضی کے ساتھ تعبیر فرمایا کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے، تو اس طرح فتح مکہ کا وقوع بھی یقینی ہے، تو اس کو مجازن ماضی کے ساتھ تعبیر کیا۔ اسی طرح ایک توجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صلح حدیبیہ کو فتح سے تعبیر کیا ہے کیونکہ فتح کی بنیاد اسی صلح پر پڑ چکی تھی، تو لہٰذا فتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کو فتح سے تعبیر کیا ہے، اور وہ اس آیت کے نزول سے پہلے ہی واقع ہو چکا تھا حدیبیہ کا واقعہ، تو لہٰذا خیبر، حنین، طائف وغیرہ کی فتوحات بھی اسی میں شامل ہیں۔ فتح مبینہ بینا ظاہرا، کھلی ہوئی فتح، یہ فتح مبینہ کا جو ہے وہ مبینن کا معنی مصنف رحمہ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ کھلی ہوئی واضح فتح ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، فتح مبین سے کون سی فتح مراد ہے؟ نمبر 2، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔